ناظرین، جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا حکم دیا تو فرعون کے سپاہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں نکل پڑے۔ یہ خبر سن کر ایک شخص جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ تھا، آپ علیہ السلام کے پاس دوڑتا ہوا آیا۔ وہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا، اے موسیٰ، فرعون اور اس کے دربار والے مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کو شہید کر دیا جائے۔ آپ علیہ السلام جلد سے جلد اس شہر سے نکل جائیں۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجبور ہو کر مصر سے ہجرت کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ آپ علیہ السلام مصر کی سرحدیں پار کرتے ہوئے مدین نامی ایک مقام پر پہنچے۔ مدین وہ مقام تھا جہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام رہا کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے نیک بندے اور پیغمبر تھے۔ مدین ایک صحرائی بستی کا نام تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے مدین کی نسبت سے آزاد ہوا تھا، اور یہ بستی فرعون کی سلطنت سے باہر تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے روانہ ہوئے تو آپ علیہ السلام کے پاس نہ تو اچھی سواری تھی اور نہ کوئی ہمراہ۔ یہ راستہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہ کبھی پہلے دیکھا اور نہ طے کیا تھا۔ آپ علیہ السلام 8 روز تک مسلسل چلتے رہے، جس سے آپ علیہ السلام کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ اس سخت اور مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے آپ علیہ السلام کی مدد فرمائی اور آپ کو سیدھا راستہ دکھایا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے۔ مدین شہر پہنچ کر آپ علیہ السلام اس شہر کے کنویں کے پاس تشریف لائے۔ اس کنویں سے لوگ پانی بھرتے اور اپنے جانوروں کو سیراب کرتے تھے۔ وہاں آپ کی نظر ایک گروہ پر پڑی جو جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ اس گروہ سے علیحدہ آپ علیہ السلام نے 2 عورتیں دیکھیں جنہوں نے خود کو ایسے روک رکھا ہے کہ یہ گروہ اپنے جانوروں کو پانی پلا کے جائیں تو وہ بھی اپنے جانوروں کو پانی پلا سکیں، کیونکہ کنویں کو طاقتور لوگوں نے گھیر رکھا تھا اور عورتوں کے بس میں یہ نہیں تھا کہ کنویں کے پاس آ کر اپنے جانوروں کو پانی پلا سکیں۔ آپ علیہ السلام بہت رحم دل تھے۔ آپ کو ان 2 عورتوں پر بہت رحم آیا جو کنویں کے پاس کھڑی پانی کا انتظار کر رہی تھیں، اور کوئی بھی آدمی ان کی مدد کرنے کو تیار نہیں تھا۔ ارواحوں کو صرف اپنی فکر تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور کنویں کے پاس گئے۔ کنویں کے پاس موجود لوگوں کو پیچھے دھکیلا اور فرمانے لگے، تم کیسے لوگ ہو، اپنے سوا کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ ان چرواہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو وہ سہم گئے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لباس سے سردار لگ رہے تھے اور جسمانی لحاظ سے بھی آپ علیہ السلام کافی لمبے چوڑے اور جان والے انسان تھے۔ لہٰذا وہ سب کنویں سے پیچھے ہٹ گئے اور ڈول انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں دے دیا اور کہنے لگے، جناب اگر آپ پانی کھینچ سکتے ہیں تو کھینچ لیجئے۔ ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنہا چھوڑ دیا۔ اس وقت آپ علیہ السلام بہت تھکے ہوئے تھے اور آپ کو بہت بھوک لگ رہی تھی، مگر قوت ایمانی نے آپ کی مدد کی۔ آپ علیہ السلام نے اکیلی ڈور کو کنویں میں ڈال کر پانی نکال لیا۔ اس کو 8 یا 10 لوگ مل کر کھینچ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان عورتوں کو یہ پانی دیا اور پیچھے ہٹ گئے۔ اس وقت دھوپ اور گرمی بہت تھی اور آپ علیہ السلام نے کئی دن سے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ بھوک اور تھکان کی وجہ سے آپ علیہ السلام پاس ایک درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ آپ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں کچھ اس طرح دعا کی، اے میرے پیارے پروردگار، میں اس کھانے کے لیے جو تو مجھے عطا کرے اس کا محتاج ہوں۔ ادھر وہ دونوں خواتین جو کہ پانی کا استعمال کر کے اپنے گھر چلی گئی تھیں، دراصل وہ دونوں خواتین حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ جب وہ روز کی نسبت اس دن گھر جلدی آئیں تو حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا، اے میری پیاری بیٹیوں، آج اس طرح آپ جلدی گھر کیسے آ گئیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کنویں کے پاس ہمیں ایک نیک مرد ملا تھا، اس نے ہماری مدد کی اور ہمارے جانوروں کو سیراب کر دیا، اس لیے ہم جلدی واپس آ گئیں۔ اس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ اور اس نیک شخص کو میرے پاس بلا کے لے آؤ۔ ان میں سے ایک شہزادی منہ کو ڈھانک کر اور شرماتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئیں اور جا کر فرمانے لگی، آپ کو میرے والد بلا رہے ہیں تاکہ وہ آپ کو اس کام کی مزدوری دیں جو آپ نے آج ہمارے لیے کیا۔
جب آپ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ اس لڑکی کے والد اللہ کے پیغمبر ہیں تو آپ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کی زیارت کے لیے تشریف لے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواتین سے کہا کہ میرے پیچھے رہ کر راستے کی رہنمائی کرتی جائیں، اور اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے مکان تک پہنچ گئے۔ آپ علیہ السلام کو دیکھ کر حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا اور اپنی بیٹیوں کو کھانا لانے کے لیے کہا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ بیٹھیے اور ہمارے ساتھ کھانا کھائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی یہ بات منظور نہ کی اور فرمانے لگے کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا کہ کھانا نہ کھانے کی وجہ کیا ہے؟ اس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ یہ کھانا اس کام کا بدلہ نہ بن جائے جو آج میں نے آپ کے جانوروں کو پانی پلا کر انجام دیا ہے، اور میں نیک عمل پر بدلہ لینا قبول نہیں کر سکتا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جوان، ایسا نہیں ہے، یہ کھانا آپ کی نیک عمل کے زواج میں نہ ہوگا، بلکہ یہ میرے اور میرے خاندان کی عادت ہے کہ ہم مہمان نوازی کیا کرتے ہیں اور مسافروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے اور کھانا تناول فرمایا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر کے احوال بیان کیے، فرعون کے ساتھ گزرا وقت اور اپنے پیدائش سے لے کر قطبی کے قتل اور فرعونیوں کے آپ کے دشمن بن جانے کے تمام احوال بیان کیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا اب آپ کو فرعون اور فرعونیوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ علیہ السلام نجات پا چکے ہیں، کیونکہ مدین میں فرعونوں کی حکومت نہیں ہے۔ جب آپ علیہ السلام نے کھانا کھا لیا اور گفتگو بھی کر لی تو حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی نے فرمایا ابا جان، آپ ان کو اجرت پر ملازم رکھ لیں اور یہ ہماری بکریوں کو چرایا کریں، یہ کام ہمیں نہ کرنا پڑے۔ بے شک اچھا ملازم وہ ہے جو امانت دار ہو اور طاقتور بھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی سے فرمایا کہ تمہیں ان کی قوت اور ایمانداری کا کیسے علم ہوا؟ وہ فرمانے لگیں کہ قوت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ بابا انہوں نے کنویں سے اکیلے ڈول ڈال کر پانی نکال لیا، جہاں سے 10 آدمی بھی مل کر ڈول کو کھینچ کر پانی نہیں نکال سکتے۔ اور امانت کا علم ایسے ہوا کہ ہمیں دیکھ کر انہوں نے اپنا سر جھکا لیا اور نظر نہ اٹھائی، اور مجھ سے کہا کہ تم پیچھے چلو اور میں آگے چلتا ہوں، کہ کہیں ہوا کے جھونکے سے ان کا کوئی کپڑا آگے پیچھے نہ ہو جائے اور ان پر نظر نہ پڑ جائے۔ یہ سن کر حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت متاثر ہوئے، اور کچھ دیر سوچنے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیشکش کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام میری ایک بیٹی سے نکاح کر لیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ اس نکاح کا مہر یہ ہوگا کہ آپ علیہ السلام کو 8 برس میری خدمت کرنا پڑے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی یہ پیشکش قبول کر لی اور راضی ہو گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح حضرت شعیب علیہ السلام کی بڑی بیٹی جن کا نام صفورہ تھا سے ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 8 سال کی بجائے پورے 10 سال کی میعاد پوری فرمائی، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں مدین کی پہاڑیوں میں چرائیں۔ یہ 10 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے پرسکون اور بہترین دن تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدین جیسے علاقے میں رہنے کا موقع ملا جہاں پھلوں اور میووں کی کثرت تھی۔ اسلام کو حضرت شعیب علیہ السلام جیسا سسر اور صفورہ جیسی نیک ہم سفر ملی، جس کے ساتھ آپ علیہ السلام کی زندگی مکمل اور خوبصورت ہو گئی۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی تمام زندگی چرواہا بن کر نہیں گزار سکتے تھے۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام محفوظ تھے، لیکن وہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلوانا اپنا فرض سمجھتے تھے، اور واپس مصر جا کر ان کو غلامی سے آزاد کروانا چاہتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام سے اجازت لی اور اپنی بیوی حضرت صفورہ کو ساتھ لے کر مصر کے لیے روانہ ہوئے۔ مصر آنے کے کچھ عرصے بعد آپ علیہ السلام کے معجزے دیکھ کر فرعون نے آپ علیہ السلام کو مارنے کا حکم دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ آپ آج رات اپنی قوم کو لے کر یہاں سے نکل جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر دریا کے کنارے پہنچ گئے۔ فرعون کو خبر ہوئی تو فرعون اپنا لشکر لے کر پیچھے آ گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے آگے دریا اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اپنا عصا دریا میں دے مارا،
اور دریا 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم اس دریا سے گزر گئی، لیکن جب فرعون دریا سے گزرنے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا کو حکم فرمایا کہ اب تو ویسے ہو جا جیسے تو پہلے ہی تھا، اور فرعون اپنے ساتھیوں سمیت ڈوب کر مر گیا۔ بے شک یہ دنیا فانی ہے۔